بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 15 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولئک، یہ لوگ، لفظی طور پہ تو وہ لوگ، لیکن یہ لوگ جو منافق ہیں جن کا تذکرہ جاری ہے، اولئک الذین، یہ لوگ وہ ہیں جو، اولئک یہ لوگ، الذین وہ جو، اشتروا جنہوں نے خرید لیا، اشترا یشتری مانا خرید لینا، اشتروا انہوں نے خریدا، الضلالۃ گمراہی کو، ضلالت کو، بالہدا بے ساتھ یا بدلے، الہدا ہدایت کے، یعنی یہ منافق وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی خرید لی ہے ہدایت دے کر، یعنی ہدایت کو کھو کے گمراہی لے لی، یہ سودا کیا ہے انہوں نے کہ ایمان کا دعویٰ تو کیا لیکن اس ایمان کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دی، اور گمراہی کو، بے راہ روی کو، بے دینی کے راستے کو پسند کر لیا، اور ہدایت کا راستہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے پسند کی ہے گمراہی اپنے لیے ہدایت کی بجائے، تو انہوں نے خریدی ہے، سودا کیا ہے، خریدی ہے گمراہی، اور اس کے بدلے میں ہدایت چھوڑ دی ہے اور دے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فما، پس نہیں، رابحت فائدہ دیا ان کو، رابح نفع ملنا، فائدہ ملنا کسی تجارت میں، کاروبار میں، تو فما رابحت پس نہیں فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، یعنی ان کی یہ تجارت، ان کا یہ کاروبار نفع بخش نہیں ہوا ان کے لیے، ان کو کچھ اس سے فائدہ نہیں ملا۔ فما رابحت بس نہیں نفع دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانو اور نہیں ہیں وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے ابتدائی طور پر اسلام قبول کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد دلی طور پر اس سے پھر گئے، یعنی ان کے دلوں کے اندر نفاق کا کفر آ گیا۔ تو ان کا یہ جو رویہ تھا کہ جو اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے گمراہی لے لی ہے ہدایت کو چھوڑ کے۔ ہدایت اللہ نے ان کو دی تھی، ان کو ایمان نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کا راستہ دکھایا، لیکن یہ اس پر چلنے کی بجائے انہوں نے اب یہ پیچھے ہٹ گئے اس سے، انہوں نے گمراہی لے لی ہے ہدایت کے بدلے میں۔ تو ان کا یہ سودا جو انہوں نے کیا ہے کہ ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی اختیار کر لی ہے، یہ انہیں کبھی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ تجارت ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی وہ ہدایت پر بھی نہیں ہیں، گمراہی کے راستے پر ہیں، اور ان کو ان کی اس تجارت نے فائدہ بھی کوئی نہیں دیا۔ مطلب کیا کہ وہ جو منافقت انہوں نے اختیار کی، اس سے ملا کیا ان کو مدینہ میں؟ کیا اسے کوئی سرداری مل گئی؟ کیا اس سے ان کو کوئی دنیا کی عزت اور مال ملا؟ کچھ بھی نہیں، ضلالت ہی ملی، ذلت ہی ملی ان منافقین کو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ان کے رویوں کو بیان فرمایا اور ان کی حقیقت کو آشکار فرما دیا ایمانداروں کے سامنے۔ تو وہ معاشرتی طور پر بھی ذلیل ہوئے، نہ انہیں کوئی سیاسی فائدہ ہوا، نہ معاشی فائدہ ہوا، نہ معاشرتی فائدہ ہوا۔ تو یہ جو انہوں نے سودا کیا، سراسر دنیا کے لحاظ سے بھی گھاٹے کا سودا ہی تھا کہ انہوں نے ہدایت کا راستہ چھوڑ کے گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا۔ تو فما رابحت بس نہیں نفع دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانو اور نہیں تھے وہ، یا اور نہیں ہیں وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ مثلہم مثال ان کی،
اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مثال بیان فرمائی کہ یہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر ایمان سے نکل گئے. جگہ دیں یہاں سے درمیان سے تشریف لیں. کھول دو صفحہ نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو مثلہم مثال ان کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ایسے ہے کی طرح. مثلہم مثال ان کی طرح ہے. مثال کا مثل یعنی ان کی مثال اس مثال کی طرح ہے. مثلہم مثال ان کی کمثل الذی اس شخص کی مثال کی طرح ہے. کا مثال کی طرح. الذی وہ شخص یا وہ جو. کمثل الذی اس شخص کی مثال کی طرح ہے. استوقد جس نے جلایا. نارن آگ کو. کسی بندے نے آگ جلائی کہیں تو آگ جلانے کے بعد فلما پس یہ پھر لما جب اضاءت روشن کر دیا اس آگ نے روشنی پھیلا دی. فلما پھر جب اضاءت روشن کر دیا اس نے یعنی اس آگ نے ما حولہ ما جو حول ارد گرد اس کے ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہے. ہم بھی جو اردو میں لفظ ماحول استعمال کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ عربی کا لفظ ہے. ماحول کا مطلب جو ارد گرد ہے, جو چاروں طرف ہوتا ہے اسے ماحول کہتے ہیں. ما جو حول ارد گرد, تو ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہے. تو جب اس آگ نے روشن کر دیا ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہے تو ذہب اللہ لے گیا اللہ. ذہبہ لفظی طور پہ ہوتا ہے ذہبہ چلا گیا, لیکن ذہبہ بے لے گیا. کسی جب ذہبہ کے بعد اسم کے بعد بے آ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لے گیا. تو ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ بے نورہم, بے آنے کی وجہ سے بے ساتھ نور ہم ان کا نور یعنی ان کی روشنی. تو ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ بے نورہم ان کی روشنی کو. یعنی انہوں نے آگ جلائی, آگ جلانے سے ماحول روشن ہو گیا, ان کو ہر چیز نظر آنے لگ گئی. یعنی جب انہوں نے ابتدائی قیام میں آپ سلم کے یعنی ابتدائی قیام میں جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو ایسے جیسے آگ جلی ان کو ارد گرد سارا ماحول روشن نظر آنے لگ گیا. ایمان کیا ہے, ایمان کی حقیقت کیا ہے, یہ سب کچھ نظر آنے لگ گیا. لیکن اچانک وہ آگ بجھ گئی, اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا. تو وہ جب آگ جلی تھی تو آگ جلنے پر تو روشنی ہوتی ہے اور روشنی ہوئی تو سارا کچھ نظر آیا. لیکن آپ کے علم میں ہے, زندگی میں آپ نے بھی اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ ایک تو ہوتا ہے انسان اندھیرے میں, جب بالکل آپ مسلسل اندھیرے میں ہیں تو آپ کو اندھیرے میں بھی کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن جب ایک دفعہ روشنی ہو جائے اور روشنی ہونے کے بعد روشنی بجھے تو جو عام اندھیرے میں بھی تھوڑا تھوڑا نظر آتا نا وہ بھی نظر نہیں آتا بالکل. تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی, ماحول روشن ہو گیا, ہر چیز کا پتہ چل گیا کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے. لیکن وہ اچانک اللہ تعالیٰ ان کے اس نور کو لے گیا, ان کی روشنی اللہ نے ختم کر دی. وہ جب روشنی ختم ہوئی تو پھر ان کو بالکل بھی کچھ نظر نہیں آتا. وہ پہلے سے بھی گئے گزرے ہو جاتے ہیں. وہ جو اندھیرے میں تھوڑا بہت نظر آتا تھا اس سے بھی انسان جاتا ہے. تو ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کے نور کو, وترکہم اور ترک کر دیا ان کو, چھوڑ دیا ان کو, فی میں ظلمات جمع ہے ظلمت, ظلمت ان کی ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں. فی ظلمات اندھیروں میں, لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے. تو جب وہ اللہ ان کی روشنی کو لے گیا تو پھر ان کا پر ایسا اندھیرا چھایا کہ اب ان کو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا. سمن بہرے ہیں, یعنی
کانوں سے ان کو کوئی سنائی نہیں دیتا. بکمن گونگے ہیں, حق بیان بھی نہیں کر سکتے. عمیٌ اندھے ہیں, نظر بھی کچھ نہیں آتا. فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹتے. یعنی کسی بندے کے اندر کوئی صلاحیت ہو تو چلیں اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اس کو کوئی صحیح بات سمجھائی جا سکتی ہے. ایک بندہ جو ہے وہ نابینا ہے اور گونگا ہے. نابینا اور گونگا, اس کو آپ کم از کم وہ اگر کہیں کسی گڑھے میں گر رہا ہو تو آپ کو اس کو کہیں کہ بھائی آگے گڑھا ہے, تو وہ نابینا اور گونگا تو ہے لیکن سنائی تو دے رہا ہے نا اس کو, تو سن لے گا تو آپ رک جائے گا. اسی طرح کوئی بندہ جو ہے وہ بہرا اور گونگا تو ہے لیکن اس کو دکھائی دیتا ہے تو آپ اس کو اشارہ کر دیں گے تو اشارے سے وہ سمجھ جائے گا. لیکن ایک بندہ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ بہرا بھی ہے, گونگا بھی ہے, اندھا بھی ہے, تو وہ بندہ کہیں گر رہا ہے گڑھے میں, کہیں جا رہا ہے, تو آپ کیسے جب پکڑ کے اس کو روک لیں گے تو روک لیں گے نہ, آپ اس کو آواز دے کے روک سکتے ہیں نہ اشارے سے اس کو کچھ سمجھا سکتے ہیں. ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے جو ایمان میں آ کے نکلتے ہیں نا باہر, وہ پھر پہلے سے بھی گئے گزرے ہو جاتے ہیں. جیسے وہ اندھیرے کی مثال میں نے عرض کی کہ مسلسل اندھیرے میں کچھ رہنے والا شخص اس کو پھر بھی کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن روشنی کے بعد جب اندھیرا چاہتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا. یہی حالت ان کی ہوتی ہے کہ ان کے روشنی اللہ لے جاتا ہے, ان کو چھوڑ دیتا ہے اندھیروں میں, پھر اس میں کچھ نہیں دیکھ پاتے. اور ان کی کیفیت منافقوں کی یہ ہو چکی ہے اپنے اسی کفر نفاق کے اندھیرے میں ڈوبنے کی وجہ سے, کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں اور اندھے ہیں. ان کو جتنا مرضی سمجھائی جاؤ نہ ان کو سنائی دیتا ہے نہ ان کو اشارہ دکھائی دیتا ہے, اور یہ اس غلط روش پر چلتے ہوئے رک ہی نہیں رہے ہیں, یہ کبھی نہیں لوٹتے. فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹتے. کافی ہے جی. دوبارہ دیکھ لیں جی ان آیات کو, انگلی بھی رکھ لیجیے گا الفاظ کے نیچے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک یہ لوگ, الذین وہ ہیں جو, اشتروا جنہوں نے خرید لیا, الضلالۃ گمراہی کو, بالہدیٰ بدلے ہدایت کے, فما ربحت پس نہیں نفع دیا, تجارتہم ان کی تجارت نے, وما کانوا اور نہیں ہیں وہ, مہتدین ہدایت پانے والے. مثلہم مثال ان کی, کمثل الذی اس شخص کی مثال کی طرح ہے, استوقد جس نے جلائی, نارن آگ, فلما پھر جب, اضاءت روشن کر دیا اس نے, ما حولہ جو اس کا ارد گرد تھا, ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالی, بنورہم ان کی روشنی کو, وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو, فی ظلمات اندھیروں میں, لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے, صم بہرے ہیں, بکم گونگے ہیں, عمی اندھے ہیں, فہم پس وہ, لا یرجعون نہیں لوٹتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک الذین